اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ کے چیئرمین ایک ڈاکٹر نے بی بی سی کو بتایا کہ 3 مادہ بھیڑیے جن کی عمر 6 ماہ سے زائد نہیں، ان کو سوات سے پکڑ کر اسلام آباد لایا گیا تھا اور یہاں سے ان کو لاہور پہنچایا جانا تھا، مگر اس سے پہلے ہی وائلڈ لائف کے اہلکاروں نے ان کو اپنی تحویل میں لے لیا اور ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا گیا۔ ڈاکٹر انیس رحمان کے مطابق ملزمان نے بتایا ہے کہ ان تینوں بھیڑیوں کی قیمت 1 لاکھ روپے طے ہوئی تھی اور ان کا اعلیٰ نسل کے کتوں کے ساتھ ملاپ کروانے کے بعد مشہور زمانہ ولف ڈاگ کو پیدا کرنا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ چاروں صوبوں بشمول پاکستان کے زیر انتظام کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھیڑیے پائے جاتے ہیں، مگر یہ نسل کشی کے خطرے سے دو چار ہیں۔ بین الاقوامی ادارے IUCN نے بھی ان کو خطرے کا شکار قرار دیا ہے۔ ان کی خرید و فروخت غیر قانونی ہے، جبکہ کسی بھی جنگلی حیات کو قید رکھنے میں کوئی بھی جواز موجود نہیں ہے۔ ڈاکٹر انیس کے مطابق یہ بھیڑیوں کا حق ہے کہ وہ اپنی زندگی قدرتی آماج گاہوں ہی میں گزاریں، جس کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کو قدرتی ماحول میں چھوڑ دیا جائے۔ ڈاکٹر انیس کے مطابق مارگلا اور ملحقہ علاقوں میں بھیڑیوں کی قدرتی آماج گاہیں موجود ہیں اور یہاں پر ان کی کچھ تعداد بھی موجود ہے۔ ماہرین کے مشورے کے بعد ان بھیڑیوں کو اسلام آباد کے قریب مارگلا کے جنگلات میں چھوڑا گیا ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ یہاں یہ اپنی قدرتی زندگی گزار سکیں۔ پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ حیاتیات سے PhD کرنے والے غلام سرور نے مادہ بھیڑیوں کو جنگل میں چھوڑے جانے کے اقدام کو انتہائی احسن قرار دیتے ہوئے بتایا کہ چند سال قبل شائع ہونے والے ایک بین الاقوامی ریسرچ پیپر کے مطابق پاکستان میں 1200 سے 1500 بھیڑیے ہو سکتے ہیں، جبکہ گلگت بلتستان میں ان کی تعداد 350 کے لگ بھگ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ قدرتی ماحول میں ان کی عمر 15 سے 19 سال کے درمیان تک ہوتی ہے، جبکہ پنجرے میں قید بھیڑیا زیادہ سے زیادہ 8 سے 9 سال تک ہی زندہ رہ سکتا ہے۔ پاکستان میں بھیڑیے کی نسل کو بہت سے خطرات لاحق ہیں، جن میں ان کی قدرتی آماج گاہوں کا سکڑنا، خوراک کا مسئلہ اور کتے اور مادہ بھیڑیے کا ملاپ کروانے کے لیے کم عمر مادہ کو جنگلات سے پکڑنا شامل ہیں۔ غلام سرور کے مطابق کتے اور مادہ بھیڑیے کے ملاپ سے پیدا ہونے والا ولف ڈاگ انتہائی مہنگا اور قیمتی کتا سمجھا جاتا ہے۔ اس کی قیمت 20,000 سے شروع ہو کر 3 سے 4 لاکھ روپے تک بھی جا سکتی ہے۔ کتے اور بھیڑیے کے ملاپ کے بعد ایک اور نسل کا پیدا ہونا ایک انتہائی پیچیدہ اور وقت طلب کام ہوتا ہے۔ اس مقصد کے لیے کم عمر مادہ بھیڑیا جس کی عمر کسی بھی صورت میں 6 ماہ سے زائد نہ ہو کو سوات، ہزارہ، بلوچستان، گلگت بلتستان اور پنجاب کے جنگلات سے پکڑا جاتا ہے اور اس کو لاہور یا کراچی پہنچایا جاتا ہے، جہاں پر ایسے بااثر گروپ موجود ہیں جو اس مادہ بھیڑیے کو کتے کے ساتھ ملاپ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کام کے لیے سب سے بڑا مرکز لاہور ہے، جبکہ کراچی کا دوسرا نمبر ہے۔ مادہ بھیڑیے کے ملاپ اور بچہ دینے کی عمر کم از کم 2 سال ہوتی ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ بھیڑیے اور کتے 2 الگ نسلیں ہیں اور قدرتی طور پر یہ ایک دوسرے کی طرف راغب نہیں ہوتے۔ ان کو ایک دوسرے سے مانوس کرنے کے لیے کم عمر مادہ بھیڑیے اور کتے کو کئی ماہ تک ایک ساتھ رکھا جاتا ہے۔ غلام سرور کے مطابق کتے اور بھیڑیے کو اس دوران ان کی اپنی نسل کے ساتھ گھل ملنے کی اجازت نہیں دی جاتی، جبکہ یہ بلوغت کی عمر کو پہنچتے ہیں تو پھر ان کو مختلف طریقوں سے ایک دوسرے کی طرف راغب کیا جاتا ہے۔ جب مادہ بھیڑیا حاملہ ہوتی ہے تو اس کو کتے سے الگ کر دیا جاتا ہے اور اس کا خاص خیال رکھا جاتا ہے، جس کے لیے ان گروہوں کو ماہرین حیوانات کی بھی خدمات حاصل ہوتی ہیں، اور جب ولف ڈاگ پیدا ہوتا ہے تو اس کو چند ماہ تک مادہ بھیڑیے کے پاس چھوڑا جاتا ہے اور پھر الگ کر دیا جاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ولف ڈاگ پیدا کرنے کا مقصد ایک ایسا کتا پیدا کرنا ہوتا ہے جس کے اندر کتے اور بھیڑیے کی خصوصیات اور طاقت موجود ہو، تاکہ اس کو ریچھ اور سور کی لڑائی میں استعمال کیا جا سکے۔ گو کہ اس پر پابندی ہے اور کتے اور ریچھ کی لڑائی پر بہت حد تک کنٹرول بھی کر لیا گیا ہے، مگر شائقین چھپ چھپا کر ایسے مقابلے منعقد کر لیتے ہیں۔ کتے اور سور کی لڑائی کا رواج چند سال قبل ہی شروع ہوا ہے۔ غلام سرور کے مطابق اس کام میں کئی بااثر افراد ملوث ہیں اور وہ اپنے شوق کو زیادہ خفیہ بھی نہیں رکھتے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ سوشل میڈیا پر بھی اس جانور کی خرید و فروخت ہو رہی ہوتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے ذاتی مشاہدے میں ہے کہ اسلام آباد میں بھی کئی ولف ڈاگ موجود ہیں اور ان کے مالک اس کو فخر کی بات سمجھتے ہیں، اس لیے حکومت کو اس بارے میں سٹیپس لینے چاہیے اور ایسے مافیا کو پکڑ کر سزائیں دینی چاہیے تاکہ یہ بھیڑیے ناپید نہ ہو جائیں۔